اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمۃ ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عنایت سے پروگرام ازالہ شبہات میں آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوں، اور اس کے اندر اس وقت جس موضوع پر میں گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے بدعت کا مسئلہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ یہ تین مسئلے، شرک کا اور بدعت کا اور حرام کا۔ جب میں حرام کہتا ہوں تو اس سے مراد وہ ہے کہ جو لوگوں نے اپنے زعم سے جس کو حرام بنا لیا، اس حرام کی میں بات نہیں کر رہا کہ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا ہے۔ جب میں شرک کی بات کرتا ہوں تو شرک سے بھی وہ مراد شرک ہے کہ جو لوگوں نے اپنے زعم سے شرک اس کو سمجھ لیا ہے لیکن وہ شرک ہوتا نہیں ہے، بنتا نہیں ہے۔ تو جب میں بدعت کا کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس کو لوگوں نے اپنے خیال میں بدعت جان لیا ہے مگر وہ بدعت ہوتی نہیں ہے۔ اسی طرح کسی چیز کو حرام کہہ دیتے ہیں مگر حقیقتاً وہ حرام نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ شرک جو اللہ تعالیٰ کے مقابل مشرکوں نے سورج، چاند، ستارے اور ان کے پیچھے ارواح اور ایک مخلوقات پوری جو تھی نعوذ باللہ، انہوں نے ان کو بنا لیا تھا کہ یہ خدا کے شریک ہیں کائنات کے پیدا کرنے میں اور نظام کائنات کے چلانے میں۔ اسی طرح جنات کو خدا کی اولاد قرار دے کر کہا یہ بھی خدا کے ہیلپر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، تو وہ اس کے لیے انہوں نے شریک بنا لیے، یعنی یہ ہے کہ اس کی اعانت کرتے ہیں۔ تو وہ جہاں تک اس شرک کا تعلق ہے اللہ تعالی ہمیں اس سے بری فرمائے، اور ہم اس سے بری ہیں۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ایک ہے، تو ہم نے رسول اللہ کی زبان سے سن کر اللہ کو ایک اسی طرح مانا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا اور اللہ نے وحی کے ذریعے حضور کو بتایا۔ اب وہ جو شرک کی قسم ہے وہ تو ایسی ہے کہ جس کو ماننے سے کوئی بندہ مومن نہیں رہتا، بلکہ میں تو کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، وہ تو ڈنگروں سے بھی، حیوانات سے بھی بدتر ہو گیا نا جو اس کو وہ مانتا ہے۔ وہ شرک کا رد تو پورے قرآن نے کیا ہے اور ہم بھی کرتے ہیں، اور جب توحید اور رد شرک کا میں مضمون بیان کروں گا انشاءاللہ وہ رد شرک کی آیات سب کی میں کم و بیش سب کی تو نہیں، جتنا ہو سکا میں اس کی تلاوت کروں گا۔ اسی طرح بدعت کا جو لفظ ہے، ایک بدعت وہ ہے کہ جو عقائد کے اندر ہو، کہ کوئی بدعت اس طرح سے کر لے کہ اس طرف کعبہ شریف ہے تو وہ کعبے کی بجائے کسی اور کو کعبہ بنا لے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک یہ بدعت، اور کوئی اور بدعت ایجاد کر لے کہ وہ ایک کی بجائے سجدہ ایک ہے مگر سجدہ ایک کرنا ہے، سجدے دو کرنے ہیں مگر وہ 4-5 سجدے کر لے، اور وہ کہے کہ نہیں میں جو کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے، نعوذ باللہ، وہ اسلام کا باغی ہو گیا، خدا رسول کا باغی ہو گیا۔ وہ بدعت، اس کے رد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ ارشاد فرمایا، اور اس کے رد میں حضور کے آنے سے پہلے جو مشرکین نے ایسی بدعات ایجاد کی تھی جن کا بیان میں آگے چل کر کروں گا، ان کا رد تو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح وہ حرام جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے وہ تو حرام ہے، لیکن جو ہمارے شبہ ڈالنے والے دوستوں نے اپنے ذہن میں ایک کر لیا ہے نا خیال کہ یہ حرام ہے، مثلا یہ کہ ایک چاول پڑی ہے، پلیٹ پڑی ہے چاولوں کی، اس کے اوپر ایک بندہ آیا، اس نے آ کر 3 بار قل هو اللہ پڑھ لیا، اور جب وہ پڑھ لیا 3 بار قل هو اللہ تو اس کا نیت یہ تھی کہ یہ برکت ہو جائے گی، اس کے اندر قرآن پڑھنے سے برکت ہوگی، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے برکت ہوتی ہے۔ تو میں
اور قرآن کا کچھ حصہ پڑھ لوں تو اس کے اوپر بھی برکت ہو جائے گی۔ اب اس عمل کو کسی بندے نے کہا کہ یہ حرام ہے، اب یہ کھانا حرام ہو گیا، تو جب وہ اس کھانے کو حرام کرے گا تو یہ وہ حرام نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے جن کی تفصیل قرآن میں بیان کی ہے، جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کہا ہے، بلکہ یہ تو وہ حرام ہے جو اس کے ذام میں حرام ہے۔ اس لیے شرک، بدعت اور حرام ایک ہیں اپنے اصل کے اعتبار سے، ان کا رد تو کرنا ضروری ہے، شرک کا بھی، بدعت کا بھی، اور جو حرام چیزیں ہیں اگر ان کو حلال جانے، اور قرآن نے یہی کیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ایک ہے لوگوں نے اپنے نظام سے ویسے گڑھ لی ہیں اپنے خیال سے، اور جو ان کے نظام میں آیا بس انہوں نے بنا لی، وہ بات درست نہیں ہے۔ اب میں تفصیل سے اس موضوع پر آپ کو کچھ شروع کر رہا ہوں، کیونکہ پچھلے پروگراموں میں نے بدعت کے اوپر کوئی بات نہیں کی، صرف میں نے وہ جو شور ہے نا بدعت کا، کانوں میں پڑتا ہے بدع بدع کلو کلو بدع بدع، وہ شور کو میں نے کچھ کم کرنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ کرے وہ کسی طرح سے کوئی شور جو ہے نا وہ کم ہو جائے، اس شور کو میں نے کم کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج میں شروع کر رہا ہوں اس بات کو کہ وہ شور امید ہے کہ کچھ کم ہوا ہوگا، اور انشاءاللہ ضرور اس کا اثر ہوگا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے۔ اب میں اس کو باقاعدہ اس کو شروع کر رہا ہوں۔ اب جو ہمارے دوست ہیں نا بدعت کے اوپر شبہ ڈالنے والے، وہ کہتے ہیں کہ بدعت دو قسم کی ہوتی ہے، یعنی پہلے یہ دیکھیں میں نے 4 پروگرام اس کے اوپر دیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ایک ہی کہتے ہو، لیکن آخر کار وہ گرتے گراتے اس بات پر آ گئے کہ بدعت 2 ہوتی ہیں۔ کیا بدعت؟ کہتے ہیں ایک ہے دنیا کی بدعت اور ایک ہے دین کی بدعت، دنیاویہ اور دینیہ، اس کو وہ نام دیتے ہیں۔ یہ جو ٹی وی اور کیمرہ ہیں، گاڑی ہے، جہاز ہے، یہ بدعت نہیں ہوتے۔ میک ڈونلڈ ریسٹورنٹ ہے، KFC ہے، یہ بدعت نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں انسان نے بنائی ہیں اپنے فائدے کے لیے، تو جو چیز انسان اپنے فائدے کے لیے اس جہان کے لیے بناتا ہے، اگرچہ وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں ان کو بدعہ کہا جائے گا، لیکن وہ چیزیں بندہ اس لیے نہیں بناتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب بنیں گی، تو جب وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب بننے کی نیت نہیں تھی نا تو وہ بدعت نہ ہوئی۔ اچھا جی، تو بدعت پھر کیا ہوئی؟ بدعت وہ ہوتی ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کریں کہ آپ یہ ارادہ کریں کہ میں یہ کام کروں گا اور اس کام کے کرنے سے مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب مل جائے گا۔ لہٰذا دنیاویہ اور دینیہ کے اندر انہوں نے آخر کار مان لیا کہ اس کی تقسیم ہے۔ یہ 2 بدعتیں ہیں۔ اب میں اس بارے میں آگے چلنے سے پہلے یہ آپ کو وضاحت کر دوں اس بات کی۔ یہ عام کامن ہے، جب وہ ہوتے ہیں نا 40 دن کے کورس جو ہو رہے ہیں، ان میں یہاں سے بات شروع کی جاتی ہے۔ وہ جو ہوتے ہیں نا پڑھانے والے کہتے ہیں دیکھیں ایک بندے نے اپنے گھر میں سیویاں پکا لیں، ایک بندے نے اپنے گھر میں فش اور چپس بنا لیں، اور جو کچھ بھی ہے تو وہ is no problem. This is not a bid'ah. You can do whatever you like. This is your own food, your own taste, your own likeness. We have no problem. This is not a bid'ah. کسی نے کوئی کھانا ایجاد کر لیا کیونکہ یہ قرب خداوندی کے لیے نہیں ہے، تو بدعت کب ہوگی؟ جب کوئی کام اس نیت سے کیا جائے کہ یہ کام مجھے خدا کے قریب کر دے گا، تب وہ بدعت ہوگی۔ اب میں پوچھتا ہوں، اگر ایک مسلمان کوئی چیز ایجاد کرتا ہے اور اس کے ایجاد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز ایک کارپیٹ ہے، میں مثال دیتا ہوں کہ وہ کارپیٹ ہے اور وہ کارپیٹ اس طرح سے ایجاد کرتا ہے، یا بیڈ کے اوپر بیڈ کیسے کوئی ایسا ایجاد کر دیتا ہے کہ وہ بیڈ کے اوپر ایک تھکا ماندہ بندہ آیا، اور جب وہ آیا تو کام کیا سارا دن، تو بیڈ کسی نے ایسا ایجاد کر دیا کہ اس کے اوپر جب بیٹھے گا تو وہ ایسے حرکت کرے گا یا اس کو دبائے گا۔ کوئی چیزیں تو ایسی آ بھی گئی ہیں لیکن وہ ان کی طرف سے مسلمان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اس کو دبائے اور اس کو آرام اور سکون مل جائے۔ اب اس بندے نے بیڈ ایجاد کیا، ہے دنیا کی چیز، مگر اس سے فائدہ ہوا ہے انسانیت کو،
مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی، اور اس کی نیت یہ تھی کہ میں ایک ایسا بیڈ بنا دوں جس سے یہ کسی کو فائدہ پہنچے۔ تو یہ ہے تو دنیا کی چیز، بیڈ بنانا دین کی چیز تو نہیں ہے تو دنیا کی چیز، امور دنیا میں سے ہے، لیکن کیا اس کا اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ میں نے سعودی عرب کے اندر ایک بہت بڑے عالم تھے، شیخ سراج السراج ان کا نام تھا، تو ان سے میں نے یہ مسئلہ پوچھا، میں نے کہا کیا اس کو ثواب ملے گا؟ تو وہ کچھ دیر تو سوچنے لگے، کہنے لگے ہاں اس کو اس کی نیت کا تو ثواب مل ہی جائے گا نا، کیونکہ اس نے اس کی نیت۔ میں نے کہا پر ہے دنیا کا، بیڈ تو دنیا کی بات ہے۔ اب قرآن کریم نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ لوگوں کے لیے ایسی سہولتیں بنائیں یا اس طرح سے کریں، قرآن نے بیڈ کا نام تو نہیں لیا۔ تو جب بیڈ کا قرآن نے نام نہیں لیا تو کوئی بندہ بناتا ہے تو وہ دنیا کی چیز، مجھے کہا بدعت دنیاویہ میں آتا ہے، ٹھیک ہے چل جاتا آپ ایسی باتوں کے بارے میں زیادہ فکر مند نہ ہوا کریں۔ تو مجھے سمجھانے لگا، میں نے کہا نا میں فکر مند تو نہیں ہوں، لیکن مجھے یہ فکر ہو رہی ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ دنیاویہ بدعت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب نہیں بنتی۔ اب جہاز بنا ہے، کسی بندے نے جہاز بنایا تو وہ جہاز میں سفر کر رہا ہے، حضور نے جہاز میں سفر نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، لیکن وہ اس لیے سفر کرتا ہے میں مکہ مدینہ جلدی پہنچ جاؤں گا اور جا کر حج کروں گا، عمرہ کروں گا۔ اب وہ اس کا سبب بن رہا ہے دنیا کی چیز، مگر قرب الہی کا سبب سمجھ کر وہ کر رہا ہے، تو کیا نہیں جی نہیں، وہ سفر کرنا تو ویسے ہی دین کے لیے جائز ہے نا۔ تو یہاں ان کے ساتھ بھی ان کو بہت سے مغالتے ہیں اس کے اوپر بھی۔ اب جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے کہ وہ ایسا کوئی کام کرے کہ جو کام قرب خداوندی کا سبب بنے، تو کیا یہ وہ کر سکتا ہے؟ کیا وہ جائز ہے کہ اللہ نے اس کا حکم نہ دیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہ دیا ہو، خدا رسول نے اتھارٹی ہیں انہوں نے اس کا حکم نہ دیا ہو، تو کیا اپنی طرف سے کوئی وہ سوچے اپنے ذہن میں کہ یہ کام نیک ہے اور میں کروں اور اس کا مجھے اجر ملے گا، مجھے قرب خداوندی ملے گا اور وہ اللہ کی رضا مجھے ملے گی؟ تو کیا اگر وہ خود یہ کر سکتا ہے تو جتنی خوارج نے کتابیں مسئلہ بدعت کے اوپر لکھی ہیں، فتاوی ابن تیمیہ سے لے کر آج تک جتنی سعودی عرب سے ہر سال کتابیں شائع ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کہ خدا اور اس کا رسول بہتر جانتے تھے کہ کس چیز سے ثواب ملے گا اور کس چیز سے نہیں ملے گا۔ تو بندہ اس کا مجاز نہیں ہے کہ وہ کوئی کام شروع کرے، نیا کام جو قرب خداوندی کا سبب بنے۔ اگر کوئی کام ایسا ہونا ہوتا تو وہ پہلے اللہ اور اس کا رسول اس کے بارے میں بیان فرما دیتا، تو یہ نہیں ہے۔ اب اس کی مثال ایک یہ ہے کہ عمرے پر آپ گئے، ہم گئے عمرے پر، جب ہم گئے تو وہاں زیارتوں کے لیے گئے مختلف مسجدوں میں، مسجد قباء میں گئے، وہاں گئے 2 نفل پڑھ لیے، دوسری مساجد میں گئے 2 نفل پڑھ لیے، احرام باندھنے سے پہلے 2 نفل پڑھ لیے۔ تو وہ کہتے ہیں ان نوافل کا پڑھنا بدعت ہے۔ کیوں؟ ان مسجدوں میں جا کر نہ اللہ نے حکم دیا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، یہ تم نے خود کیا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نوافل پڑھنا تو ثابت ہے نا قرآن و حدیث سے، جب ثابت ہے تو وہ ہم تو اس کا ایک تسلسل کر رہے ہیں، اسی سے ایک بات کو نکال رہے ہیں، نئی بات تو کر نہیں رہے۔ ہاں کوئی نئی بات اگر ہو تو وہ بدعہ مذمومہ میں آئے گی۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ ہو، ایسا کبھی مسلمان سوچ ہی نہیں سکتا، تصور نہیں کر سکتا، لیکن میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ وہ کوئلے لے لے، 10-15 کوئلے لے لے ساتھ اپنے، اور جب اس نے نماز پڑھنی ہو تو وہ جو آگ ہے نا اس کو اپنے ارد گرد روشن کر لے اور ان کی گرمی جو ہے وہ لے، اور صرف یہ نیت کرے کہ جب اس کی گرمی مجھے پہنچے گی تو اس کی گرمی کے سبب سے، اس آگ کے سبب سے مجھے اللہ کا قرب ملے گا۔ اب یہ بات جو ہے اس کی اصل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تو یہ بات حرام ہوگی، اور کل بدعت ان کی جو روایت ہے اس کے اندر وہ آئے گی کہ وہ گمراہی ہوگی اور وہ جہنم کا راستہ ہوگا، تو وہ بدعت بنے گی کیونکہ اصل قرآن اور حدیث میں نہیں ہے۔ اب قرآن حدیث میں اصل کیا ہے اس کا میں آگے جا کر انشاءاللہ جب وہ بیان کروں گا تو میں بتاؤں گا، جس طرح میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں۔ اب جو جتنے ہمارے مروجہ حسنات ہیں ان کی جو ہے وہ علماء نے لکھا ہے کہ ان کی اصل کیا ہے۔ اب میں ایک اس کی طرف آ رہا ہوں تاکہ وہ ٹائم جو ہے نا بڑی جلدی سے گزر رہا ہے تو کہیں وہ باتیں رہ نہ جائے۔ اب میں اپنے نئے کام کی جو ایجاد ہے نا اس کی بات کر رہا ہوں کہ کیا کوئی بندہ
قرب خداوندی کا سمجھ کر وہ ایجاد کر سکتا ہے کچھ چیز. یہ سورہ حدید ہے, اس کی میں تلاوت کر رہا ہوں آپ کے سامنے, سورہ حدید کی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, جو آیت شروع ہوتی ہے پہلے وہ یہ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اور بے شک ہم نے نوح ابراہیم کو بھیجا اور ہم نے دونوں کی اولاد میں رسالت اور کتاب مقرر فرما دی, تو ان میں سے بعض ہدایت یافتہ ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں. حضرت نوح اور ابراہیم کی اولاد کے بارے میں پچھلی پہلی آیت 26 میں کہا گیا کہ ان کی اولاد میں دو گروہ ہیں, یعنی دو ہیں, ایک نہیں. یہ نہیں کہ سارے ہی کافر ہیں اور یہ بھی نہیں کہ سارے ہی مومن ہیں, نہیں, دو گروہ ہیں ان کی اولاد میں. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, اس کا بعد والی آیت سے تعلق ہے, اس لیے میں نے اس کو پڑھا ہے. ان میں سے بعض ہدایت فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ, بعض ہدایت پر ہیں. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ, اور زیادہ تر لوگ ان میں وہ ہیں جو نافرمان ہیں, وہ ہدایت کے اوپر نہیں ہیں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثُمَّ كَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَكَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ, پھر ہم نے ان رسولوں کے نقوش قدم پر دوسرے رسولوں کو بھیجا اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی. اب جو آگے لفظ ہے نا, یہ میں نے پیچھے سے اس لیے پڑھا, وہ ایک لنک بنتا ہے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اب جو میں نے یہ پڑھی ہے وہ آگے جو تفسیر کرنی, اس لیے میں نے ان آیات کی پڑھی, ورنہ فی نفسی ہی ڈائریکٹلی اس کا میرے موضوع سے تعلق نہیں تھا. اب میں وہ بات شروع کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفۃ ورحمہ, عیسیٰ کو ہم نے انجیل عطا کی اور ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جو ان کی عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح پیروی کر رہے تھے شفقت اور رحمت پیدا کر دی. اب پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ جن کا آگے بیان آ رہا ہے وہ لوگ ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے. اور وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ, قرآن نے سرٹیفکیٹ دے دیا, سند دے دی, گارنٹی دے دی کہ یہ لوگ کافر نہیں تھے, یہ عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری تھی اس کی وہ اتباع کرتے تھے. ان لوگوں کی یہ بات ہو رہی ہے. یہ مجھے اس لیے اتنے تشریح کرنی پڑی کہ آگے جو میں بیان کرنے والا ہوں بعض لوگ کہتے ہیں وہ تو کافروں کی باتیں ہیں. اب کافروں کی باتیں نہیں ہیں, یہ مسلمانوں کی باتیں ہیں. اور آگے تو کمال ہو گیا کہ رأفۃ ورحمہ, واہ, اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ نے شفقت بھر دی تھی اور اپنی رحمت بھر دی تھی, شفقت رکھ دی تھی, رحمت رکھ دی تھی. یعنی وہ تھے مسلمان اور تھے مومن, اور مومن بھی عام مومن نہیں, ان کے قلوب دوسرے عام مومنوں سے مختلف تھے کہ ان کے قلوب بھرے ہوئے تھے, لبریز تھے خدا کی رحمت سے اور خدا کی شفقت سے. وہ دوسرے لوگوں کے بارے میں کیئر کرنے والے بہت تھے. یعنی مومن کی ایک نشانی, بلکہ بڑی نشانی یہ ہے عمل صالح کے اندر کہ اس کے دل کے اندر رحم ہوتا ہے, شفقت ہوتی ہے دوسروں کے لیے. یہ نہیں ہے کہ چار قرآن کی آیتوں کا ترجمہ رٹ لیا تو دوسرے کے لیے شفقت بھی نکل گئی اور رحم بھی نکل گیا, اور ہر ایک کے بارے میں یہ فتویٰ جڑ دیا کہ یہ جو شرک اور بدعت کرنے والے ہیں یہ وہ لوگ ہیں, ان کو تو قتل کر دینا چاہیے, یہ تو مبیح الدم ہے, ان کو مار دینا, دہشت گردی کر دینا, ختم کر دینا. اس آیت سے بڑا ایک خاص نقطہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی کرنے والے ہیں, شرک بدعت کے نام پر لوگوں کو مارنے والے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو نبیوں کی نہ اتباع کرنے والے ہیں صحیح معنوں میں, نہ نبیوں کی نہ ان کتابوں کی, اور ان کے دل رحمت سے خالی ہیں, ان کے دل شفقت سے خالی ہیں. کیوں؟ جو صحیح مسلمان مومنین ہیں ان کی تو پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ متبع بھی ہوتے ہیں اور ان کے دل رحمت اور شفقت سے لبریز ہوتے ہیں. وہ تو دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں, اور جو مومنوں کے ساتھ کرے ایسا کرے, اس کا مطلب رحمت سے دل خالی ہو گیا. ایک بڑا بندہ کوئی چھوٹے بچے کو اگر مارے, ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوا ہے, تو وہ کہے گا تیرے دل میں رحم نہیں آتا, تیرے دل میں رحم نہیں ہے, تیرے دل میں شفقت نہیں ہے, تو چھوٹے بچے کے اوپر اتنا ظلم کر رہا ہے, اس کو مار رہا ہے. تو یہاں سے جن کی یہ بات ہو رہی ہے نا, وہ لوگ رحیم ہیں, کریم ہیں, وہ شفیق ہیں.
اور عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کو ماننے والے ہیں. کافر نہیں ہے وہ، دہشت گرد بھی نہیں ہے، ایکسٹریمزم بھی نہیں ہے، ٹیررسٹ بھی نہیں ہے، وہ نیک بندے اللہ کے ولی جن کی قرآن تعریف کر رہا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو لوگ تھے. اب یہاں میں آگے چلنے سے پہلے وہ روایت جو اس کی تفسیر میں امام طبری نے لکھی ہے، قرطبی نے لکھی ہے، حافظ بن کثیر نے لکھی ہے، وہ میں بیان کر دوں تاکہ اگلی بات سمجھنے میں ذرا آسانی ہو جائے گی. اب یہ جو جن لوگوں کا بیان ہوا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے یہ امتی تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک بادشاہ ایسا ظالم آیا، اس نے عیسائیت کے اندر بہت غلط باتیں کر دی، کیونکہ وہ پرانا بت پرست تھا اور اس نے ہی عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کا عقیدہ گڑھا تھا، اور لوگ تھے کچھ اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے. اب یہ جو لوگ جن کا رحمت و شفقت والے لوگ، رأفت و رحمہ والے لوگ، یہ جتنی جماعت تھی، امام طبری لکھتے ہیں اس مقام پر اس آیت کی تفسیر میں سارے مفسرین نے یہ واقعہ لکھا. اور کمال یہ ہے کہ یہ جو روایت میں پڑھنے لگا ہوں اتفاق سے سلسلۃ الصحیحہ کے اندر البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے. یہ بھی میں جڑ کاٹ دوں اس بات کی، کیونکہ بعد میں سوچتا رہے طبری نے لکھا پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں، بغوی نے لکھا کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں. جب بغوی لکھیں گے تو وہ صحیح ہو گئی. کیوں؟ علامہ ابن تیمیہ نے اپنے رسالہ اصول تفسیر کے آگے لکھا ہے بغوی کو آنکھیں بند کر کے پڑھا کرو، اس میں جھوٹ نہیں ہے، اس میں کذب نہیں ہے. تو لہٰذا دو شاہتیں میں پیش کر رہا ہوں، اللہ البانی کی اور اس کے بعد حافظ ابن تیمیہ کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ بغوی میں بھی ہے اور اس میں بھی. اب وہ روایت کیا ہے؟ جب وہ بادشاہ ظالم آیا تو اس نے یہ لوگ سچے نبی کے ماننے والے، نبی کے خادم، کتاب کو ماننے والے، رحمت و شفقت والے، شفیق لوگ، رحیم لوگ، نرم دل لوگ، ٹیررسٹ نہیں، نرم دل لوگ جو تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ جو ہم نئی کرسچینٹی لائے ہیں نا، ان کو آپ تم مانو. انہوں نے انکار کیا. اب ان کے 3 گروہ ہو گئے. پہلا گروہ وہ تھا کہ ایک گروہ نے ان کے ساتھ عزیمت کا سلوک کیا، عزیمت کا کام کیا، یعنی ان کے ساتھ ان کا جہاد ہوا، انہوں نے ان کو شہید کر دیا، تو وہ سارے کے سارے جنتی. پھر دوسرا گروہ اٹھا، انہوں نے اس طرح وہ کامل تو نہیں تھے، انہوں نے بھی کچھ کیا مگر اللہ نے ان کو بھی کام کر دیا، وہ بھی جنتی. اب جو تیسرا گروہ ہے ان کا وہ بیان آ رہا ہے یہ بھی جنتی ہیں. اور یہ رحمت رافتم و رحمہ والے لوگ جو ہیں، اب ان کا بیان ان عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے امتی جو تھے بادشاہ کے زمانے میں، جن پر ظلم و ستم ہوا، کچھ تو شہید ہو گئے اور کچھ بچ گئے. اب جو بچ گئے ہیں ان کا بیان اس آیت کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَرَهْبَانِيَّةَ نِبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. یہ جو تیسرا گروہ تھا رأفتم و رحمہ والا، شفیق رحیم گروہ، اس کی بات ہو رہی، کافر نہیں تھے. یہ میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ میرے سامنے یہ باتیں ایسی ہیں کہ لوگوں نے کہہ دیا یہ تو کافروں کی باتیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اس لیے میں نے اوپر سے وہ کالا قدر صلنا نوحان سے وہ پوری آیت کی تلاوت کی. اب یہ تیسرا گروپ جو تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے کام کیا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی. رہبانیت کسے کہتے ہیں؟ رہبانیت کا مطلب ہے عبادت الہی کے لیے ترک دنیا اور لذتوں سے کنارہ کشی کر لینا. ترک دنیا اور لذتوں سے کنارہ کشی، یعنی ہر گوشت بھنے ہوئے اور وہ چیزیں لذیذ، انہوں نے کہا نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اب دیکھیں حلال اللہ نے کیے ہیں. ہمارے جب تصوف کا رد کرتے ہیں نا پرویز اور گامدی صاحب اور دوسرے جتنے لوگ اور خوارج کے علامہ ابن تیمیہ اور البانی سب کہتے ہیں اللہ نے کوئی چیز حلال کی ہو اور اس کو کوئی صوفی کہے میں نہیں کھاتا تو اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام کر لیا اس نے، تو یہ تو شرک ہو گیا، یہ تو کفر ہو گیا. یعقوب علیہ السلام نے نہیں کیا تھا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ. یعقوب علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ یہ اونٹنی کا گوشت مجھ پر حرام ہے، یا جو بھی تھا یہ چیز مجھ پر حرام ہے، حالانکہ اللہ نے اسے حلال کیا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا رد نہیں کیا. یہ اشاراتاً ایک بات میں کر رہا ہوں.
اب یہ جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ نے لفظ بھی بدعت کا استعمال کیا. اب بدعت کا لفظ اتنا بدنام کر دیا گیا ہے جبکہ اس کا ایک نیگیٹو پہلو بھی ہے, اس حساب سے وہ خارجیوں کے لیے رد کا جو وہ تو بدنام ہونا چاہیے اور ہے بھی, لیکن عمل صالح کے لیے بھی وہ کر دیا گیا, نیکی کی کاموں کے لیے. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا, میں تھوڑی سی تفسیر کے ساتھ اس کا ترجمہ کر دوں. وہ جو تیسرا گروہ تھا انہوں نے ایک بدعت نکالی. اللہ تعالیٰ یہ کلیئر فرما رہا ہے کہ ما کتبناہا علیہم, یہ بدعت کرنے کی اجازت میں نے ان کو نہیں دی تھی, میں نے یہ ان کو نہیں فرض کیا تھا, میں نے ان کو نہیں بتایا تھا. کس طرح بتانا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ عیسیٰ علیہ السلام بتاتے, انجیل بتاتی. نہ خدا نے عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا نہ انجیل میں بتایا, تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ نبی کے فرمان کے بھی کام خلاف تھا اور خدا کی کتاب کے بھی کام خلاف تھا. اللہ کرے میری یہ بات پہنچ جائے جو میں کہہ رہا ہوں. نبی کے خدا کے فرمان کے خلاف کام, نبی کے فرمان کے خلاف کام تمہارے اپنے حساب سے حقیقتاً نہ خدا کے فرمان کے خلاف تھا نہ نبی کے فرمان کے خلاف تھا. کیوں؟ اس کا مطلب کچھ اور ہے جو آگے آ رہا ہے. اس کی اصل تھی, اس لیے وہ اس کے نہیں بنتا. کیوں؟ ان کی اصل یہ تھی کہ وہ ان سے تنگ آ کر گوشہ نشینی کرنا چاہتے تھے, اور گوشہ نشینی کے لیے انہوں نے لذت دنیا کو ترک کیا, کیونکہ اگر جب وہاں جائیں گے تو پھر اس کی یاد آئے گی, پھر وہ واپس اس کی پلٹ کر آئیں گے, تو کیوں نہ وہ لذائذ کو چھوڑ دیں. اور شہروں میں رہیں گے تو یہ مسائل پیدا ہوں گے, تو کیوں نہ ہم باہر نکل جائیں. تو انہوں نے یہ بدعت نکالی کہ وہ شہروں سے نکل گئے, پہاڑوں میں جا کر, بیابانوں میں جا کر انہوں نے مکان بنائے, خانقاہیں بنائیں اور وہاں وہ رہنے لگے. یہ خانقاہ کا لفظ جو میں نے کہا ہے, احبار اور رہبان کہتے ہی اسے ہیں جو خانقاہ کے اندر رہے, جیسے بحیرہ راہب تھا. انشاءاللہ اسی بدعت کے مضمون کے اندر میں اس لفظ کی تشریح دوسرے طریقے سے کروں گا آگے چل کر, کہ رہبانیت ہوتی کیا ہے اور کیا رہبانیت جو قبول کی گئی اس کے کیا کیا اثرات ہوئے, وہ آگے چل کر میں انشاءاللہ تفصیل سے بتاتا ہوں آپ کو. اس وقت یہ ہے کہ انہوں نے یہ بدعت نکالی, ابتدعوها, یاد کر لیں اس لفظ کو, ابتدعوها, یعنی تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھنے کی عادت ہمیں ڈالنی چاہیے. ما کتبناها علیہم, اللہ فرماتا وہ جو بدعت انہوں نے نکالی نا کہ ہم آبادیوں سے دور جا کر اللہ کی عبادت کریں, میں نے تو ان کو نہیں کہا تھا. الا ابتغاء رضوان اللہ, مگر انہوں نے وہ نکالی کیوں تھی, انہوں نے یہ سوچا کیوں تھا, انہوں نے ایجاد کیوں کی تھی, وہ موجد کیوں بنے اس بات کے؟ وہ اس لیے بنے کہ الا ابتغاء رضوان اللہ, ان کی نیت یہ تھی کہ ہمارا مالک ہم سے راضی ہو جائے. یعنی نکالی بدعت ہے, کام بدعت کا کیا ہے, ایجاد بدعت کی ہے, اور نیت کیا ہے کہ رب راضی ہو جائے. اور اللہ اس کو قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ ہاں ان کا یہ کام اچھا تھا, اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے. ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اپنی طرف سے کوئی نیک کام ایجاد کرے کہ مجھے اس سے اللہ کا قرب مل جائے, اور وہ اللہ نے نہ کہا ہو, رسول اللہ نے نہ کہا ہو, انبیاء نے نہ کہا ہو, تو وہ بندہ تو واصل جہنم ہو جاتا ہے, وہ تو جہنمی ہو جاتا ہے, وہ تو جہنم کے راستے پہ سفر کر رہا ہوتا ہے. کیوں کہ جب اللہ نے نہیں کہا, صحابہ نے نہیں کیا, وہ تو جہنمی ہو گیا. نہیں, اگر وہ جہنمی ہونا ہوتا, اگر وہ جہنمی ہوتے تو قرآن ان کی اس طرح سے جو ہے وہ بیان کیوں کرتا اور ان کی اس طرح سے تعریف کیوں کرتا؟ قرآن نے تعریف کی ہے ان کی کہ الا ابتغاء رضوان اللہ, انہوں نے جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا تھا. اب معنی اس کا یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام ہو نیک. اگر کوئی بندہ نیک کام کر لے, ہو کوئی کام نیک, اور علماء اس زمانے کے اس کو کنفرم کر دیں کہ یہ ٹھیک ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی کام کرتا تھا تو حضور کنفرم کرتے تھے, اور حضور کے بعد تو اب علماء ان کے نائب ہیں, تو کوئی بندہ کام نیک کرے تو وہ کام نیک ہوگا, علماء اس کو کنفرم کر دیں. اگر کچھ مخالفت کر دیں تو چلو وہ ان کا اجتہاد ہوگا, علماء کنفرم کر دیں. اگرچہ وہ حضور نے کام نہ کیا ہو, صحابہ نے نہ کیا ہو, تو وہ کام اللہ کے ہاں قبول ہے,
دلیل کیا ہے؟ یہ دلیل ہے. یہ جو کام انہوں نے رہبانیت کا کیا، یہ نہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا، نہ ان کے